فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب معالی السبتین کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا 22واں پارٹ ہے، پیج نمبر 489، چوتھی مجلس، ہیڈنگ ہلال ابن نافع اور شب عاشور۔ مدینۃ المعجز امام سجاد سے مروی ہے کہ شب عاشور جب غریب زہرا نے تمام اصحاب کو بلا کر فرمایا کہ میں اپنا وعدہ تم کو معاف کرتا ہوں، اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں، اگر چاہو تو تم بھی دوسروں کی طرح جا سکتے ہو۔ ہر ایک نے اپنی ہمت اور حوصلے کے مطابق کچھ نہ کچھ عرض کیا۔ شہزادہ قاسم ابن امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ کل یوم عاشور آپ ہی اپنے اس کمسن بھتیجے کا لاشا اٹھائیں گے، میں آپ کو ہمیشہ نہ دکھوں گا۔ میرے بابا نے ایک طویل آہ سرد بھری اور فرمایا، ہاں بیٹے، تو نے سچ کہا ہے، کل تیرا لاشا بھی مجھے ہی اٹھانا ہوگا۔ پھر آپ روئے اور اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو آپ کے ریش مبارک سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ قاسم نے 2-3 مرتبہ عرض کیا، چچا جان خیریت تو ہے؟ کیا میری بات سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ آپ نے عرض فرمایا، نہیں بیٹے۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کر قاسم کو گلے لگایا اور فرمایا، بیٹے تفصیل میں نہ جاؤ، مجھے تو نے کل کا وقت یاد دلا دیا ہے جب میں تیرا لاشا اٹھانے کو جاؤں گا۔ قاسم بیٹے، میرا شیر خوار بھی کل کے شہداء کی فہرست میں ہے۔ یہ بات سن کر قاسم نے عرض کی، چچا جان، بھلا شیر خوار کیسے شہید ہوگا؟ ہم تو خود ان سے جا کر لڑیں گے، وہ خود جا کر لڑنے والا تو نہیں، کیا یہ لوگ خیام تک آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، بیٹے نہ پوچھ، ہمارے بعد کیا ہوگا۔ شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ نزول کربلا میں آپ کے صحابہ میں سے نافع ابن ہلال کو سب سے زیادہ آپ کی فکر رہتی تھی، چنانچہ نافع کی کوشش رہتی تھی کہ کسی وقت بھی امام حسین کو تنہا نہ چھوڑیں۔ نافع نے جناب امام سجاد کو بتایا کہ شب عاشور جب جانے والے چلے گئے اور امام حسین نے ہمیں بار بار آزما لیا اور تمام اصحاب اپنے اپنے خیام میں تلاوت قرآن میں مصروف ہو گئے تو میں نے امام حسین کو ٹیلوں کے مابین تنہا جاتے ہوئے دیکھا۔ میں بھی آہستہ آہستہ آپ کے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر آپ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں بھی آ رہا تھا۔ فرمایا، نافع ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں قبلہ۔ آپ نے فرمایا، کہاں جا رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، قبلہ جانا کہاں ہے، میں آپ کو رات کی اس تاریکی میں تنہا اس طرف آتے ہوئے نہ دیکھ سکا اور چلا آیا۔ آپ نے فرمایا، ہلال، اس وقت تنہا آنے کا میرا مقصد ایک تو یہ تھا کہ یہ اطمینان کر لوں کہ ان ظالموں نے کہیں ہمارے خیام کے عقب دائیں بائیں یا سامنے کی طرف کہیں قریب ہی ایسی جگہ نہ بنا رکھی ہو جہاں سے کل عین وقت جنگ میں یہ خیام پر حلہ نہ بول دیں، اور دوسرے یہ کہ میں اپنی وہ جگہ بھی دیکھنا چاہتا تھا جس کی مٹی میرے نانا نے نانی ام سلمہ کے حوالے کی تھی۔ پھر میرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا، ہلال، تجھے مجھ پر کتنا اعتماد ہے؟ میں نے عرض کیا، قبلہ، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آپ نے فرمایا، پھر ایسا کریں کہ اس وقت تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ایسے کو ان ٹیلوں کی اوٹ میں یہاں سے نکل جا اور زندگی بچا لے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہلال کہاں گیا۔ میں نے جو ہی یہ بات سنی میرا جسم تھر تھرا کے کانپنے لگا، میری ٹانگیں لرزنے لگیں، میرے چلنے کے قابل میں نہ رہا، زمین پر بیٹھ گیا، سر فرزند رسول کے قدموں پر رکھ دیا اور بے ساختہ دھاڑیں مار کر رونے لگا۔
آپ نے میرا سر دونوں ہاتھوں میں لیا، اوپر اٹھایا اور فرمایا ہلال کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا آقا کیا آپ کو میرے خلوص پر شک ہے؟ کیا شہادت میرے نصیب میں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تیرے بچے یتیم نہ ہوں۔ میں نے عرض کیا قبلہ مجھے یقین ہے کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ہلال کے یتیم ہونے والے بچے آل محمد کے، آل رسول کے یتیم ہونے والے بچوں سے بہتر نہیں۔ آپ نے فرمایا ہلال اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ پھر مجھے اٹھایا، گلے لگایا اور واپس چلے آئے۔ واپسی پر آپ ثانیہ زہرا کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ میں خیمے کی ایک طرف اس امید میں کھڑا رہا کہ آپ ممکن ہے جلدی باہر تشریف لے آئیں۔ بی بی نے آپ کو بٹھایا۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ بھائی نے بہن سے کوئی بات کی یا بہن نے بھائی سے کچھ کہا۔ مجھے تو صرف یہی محسوس ہوا کہ دونوں بہن بھائی رو رہے ہیں اور صدائے گریہ باہر آ رہی ہے۔ پھر ثانیہ زہرا کی آواز آئی، بھیا آپ تو کل چلے جائیں گے، یہ یتیم اور بیوائیں کہاں جائیں گی؟ آپ نے فرمایا زینب میں تجھے اسی لیے ساتھ لایا ہوں کہ میرے بعد سجاد بیمار ہوگا اور تو ان یتیموں اور بیواؤں کو سنبھالے گی۔ ثانیہ زہرا نے پھر ایک سوال کیا، بھیا کل بنی ہاشم کے سب نوجوان شہید ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، صرف سجاد اور باقر بچیں گے۔ ثانیہ زہرا نے پھر ایک سوال کیا جس کے بعد میں وہاں کھڑا نہ رہ سکا۔ بی بی نے پوچھا بھیا میں نے سنا ہے کہ مدینہ، مکہ اور راستے میں تیرے ساتھ شامل ہونے والوں کی اکثریت آپ کی اجازت کے بعد چلی گئی ہے، بہت کم افراد بچ گئے ہیں، کیا ان کے متعلق یقین ہے کہ اب یہ تو آپ کو چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا زینب جو بچ گئے ہیں ان میں سے اب کوئی بھی واپس جانے والا نہیں۔ میں وہاں سے حبیب ابن مظاہر کے خیمے میں آیا، دیکھا تو حبیب تلوار صاف کر رہا تھا۔ حبیب مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، مرحبا کہہ کر بٹھایا۔ جب میں بیٹھ گیا تو پوچھا ہلال تو مجھے کچھ پریشان سا نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ اگر واپس جانا چاہتے ہو تو میں تجھے آقا سے اجازت لے کر دوں۔ میں نے کہا حبیب ایسی کوئی بات نہیں، میری پریشانی کی وجہ سن کر تم بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکوں گے۔ حبیب نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے جب حبیب کو ثانیہ زہرا کا وہ سوال بتایا جو بی بی نے امام حسین علیہ السلام سے کیا تھا، حبیب تلوار ہاتھ میں اٹھا کر خیمے سے باہر آئے اور مجھ سے کہا کہ تمام انصار کو بلاؤ۔ ایک طرف سے حبیب نے، دوسری طرف سے میں نے جب یا انصار الحسین کی آواز دی تو مع بنی ہاشم کے تمام انصار خیام سے نکل آئے۔ اس وقت حبیب نے بنی ہاشم سے کہا آپ تو واپس اپنے اپنے خیام میں چلے جائیں۔ جب صرف انصار بچ گئے، اس وقت حبیب نے کہا اے انصاران حسین، نبی زادیوں کو آپ کی نصرت پر شک ہے، بیویاں اس بات سے گھبرا رہی ہیں کہ کہیں ہم بھی انہیں چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب میرے ساتھ آؤ، اپنی برہنہ تلواریں اپنی گردن پر رکھ لو، ثانیہ زہرا کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر اجازت مانگو، اگر ابھی اجازت مل جائے تو صبح عاشور سے پہلے ہم اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ کر فرزند رسول کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ جب ہم اس صورت میں ثانیہ زہرا کے در خیمہ پر گئے اور حبیب نے آواز بلند کر کے فرمایا کہ اے پروردگان عصمت، آپ کے بھائی کے جان نثار اب بھی حاضر ہیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر آئے اور فرمایا حبیب میں تمہاری طرف سے تمام مقدورات عصمت کو یقین دلا چکا ہوں۔ پھر بنت زہرا نے ہمیں دعا دی۔ اس کے بعد فصل نمبر 9 صفحہ ہے 495۔ اس فصل میں 22 مجالس ہیں۔ پہلی مجلس صبح عاشور۔ صبح عاشور ایک ہاتف غیبی نے انصار حسین کا نام لے کر آواز دی، اے شہ سواران رب قدیر سوار ہو جاؤ۔ امام حسین اٹھے، اپنے ایک ایک ساتھی کا نام لے کر پکارا، ہر ایک دوڑ کر اپنے خیمے سے نکلا۔ آپ نے فرمایا تجدید تیمم کر لو۔ جب تجدید تیمم ہو گئی تو آپ نے شبیہ رسول بیٹے کو اذان کہنے کا حکم دیا۔ ہم شکل نبی علی اکبر نے اذان کہی، امام حسین نے جماعت کروائی۔ نماز کے بعد فرزند رسول نے دائیں ہاتھ میں قرآن لیا، دونوں ہاتھ سوئے آسمان بلند کیے اور بارگاہ خالق میں عرض کی، اے اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے، ہر مصیبت میں تو ہی آخری پناہ ہے، ہر معاملے میں تیرا ہی آسرا ہے۔ بار الہ
آج وہ دن ہے جس میں ہر مضبوط دل بھی کمزور پڑ جاتا ہے، ہر دانش کی ہر تدبیر بے سود ہو جاتی ہے۔ اس جیسے دن میں دوست چھوڑ جاتے ہیں اور دشمن تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ امتحان تیرا عطا کردہ ہے اور میں تیرا محب ہوں۔ ہر ایک کا ولی تو ہے، ہر نیکی کو تو قبول کرتا ہے اور ہر خلوص کو تو پہچانتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے اقربا اور انصار کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، آپ لوگ کس قدر خوش نصیب ہیں، آج شام کو آپ میرے نانا کے ہاتھ سے کوثر پئیں گے۔ ان بیواؤں یتیموں کے لیے صرف زین العابدین ہی بچے گا۔ ارشاد شیخ مفید کے مطابق یوم عاشور جمعے کا دن تھا۔ عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کو اس طرح مرتب کیا کہ میمنہ کا سالار عمرو ابن حجاج زبیدی کو، میسرہ کا امیر شمر ابن ذیلجوشن، سواروں کا امیر عروہ ابن قیس احمسی کو، پیادہ کا سالار شبس ابن ربعی کو، تیر اندازوں کا امیر محمد ابن اشعث یعنی حضرت ابو بکر خلیفہ اول کا بھانجا اس کو، اور علمدار اپنے غلام درید کو بنایا۔ دوسری طرف امام حسین مرتجز نامی گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنے انصار کو آمادہ جنگ کیا۔ آپ کے پاس 32 سوار اور 40 پیادہ تھے۔ آپ کے لشکر کی ترتیب یوں تھی: میمنہ زہیر ابن قین، میسرہ حبیب ابن مظاہر، علمدار قمر بنی ہاشم۔ امام حسین علیہ السلام نے خیام کو اپنے عقب میں رکھا، شب عاشور کھودی ہوئی خندق میں آگ جلانے کا حکم دیا۔ اس پیشے بندی کا مقصد عمر سعد کے اس منصوبے کو ناکام بنانا تھا جو اس نے شب عاشور بنایا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ امام حسین کے پاس نفری بہت کم ہے اور ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لہٰذا ہر چہار طرف سے آل محمد کو گھیر لیا جائے گا۔ کچھ لوگ مصروف جنگ ہو جائیں گے اور کچھ تاراجی خیام شروع کر دیں گے، مخدورات عصمت کو قیدی بنا لیں گے تاکہ خیام کی غارت گری، مخدورات عصمت کی رسن بستگی اور آل محمد کا قتل بیک وقت مکمل ہو، اور زیادہ سے زیادہ یہ 2 یا 2.5 گھنٹے کا کام ہے۔ اس کام سے فراغت کے بعد غسل وغیرہ کر کے نماز جمعہ ادا کی جائے گی، پھر نماز جمعہ کے بعد جشن فتح منایا جائے گا۔ پھر صبح یہ لوگ اپنے پروگرام کے مطابق گرد گھیرا ڈالنے کے لیے آگے بڑھے تو انہیں خندق دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی۔ اب ان کے پاس سوائے سامنے والی طرف کے جنگ کرنے کا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ شمر نے گھوڑے کو جوان دے کر انتہائی گستاخی سے فرزند رسول کو مخاطب کیا۔ جناب سید الشہداء نے صرف یہی فرمایا، شاید یہ شمر ہی بول رہا ہے۔ مسلم ابن اوسجہ نے عرض کیا، قبلہ شمر میرے نشانے پر ہے، اگر اجازت دیں تو میں تیر مار کر اسے واصل جہنم کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مسلم میں 9 دنوں سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ آغاز ہماری طرف سے نہیں ہوگا۔ جب فوج یزید آپ کے قریب آ گئی تو آپ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے اور بریر سے فرمایا، جنگ سے پہلے اتمام حجت ضروری ہے، جاؤ اور اپنی طرف سے اتمام حجت کر لو۔ چنانچہ بریر آگے بڑھے اور فرمایا، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، نبی کونین 2 ثقل بطور امانت ہمارے پاس چھوڑ گئے تھے۔ ثقل اصغر کے احکام کو تم پشت پیچھے چھوڑ چکے ہو، اور ثقل اکبر جو ذریت نبی، اطرت رسول، بنات رسول اور حرم نبی پر مشتمل ہے، وہ تمہارے سامنے ہے۔ اب بتاؤ، تمہارے پاس میرے ان حقائق کا کوئی جواب ہے؟ اب تم ان سے کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ لشکر یزید نے جواب دیا، ہماری خواہش ہے کہ ہم امام حسین کو ان کے ساتھیوں سمیت ابن زیاد کے پیش کریں، خواہ طوعاً یا کرہن، پھر جو ابن زیاد مناسب سمجھے گا ان سے سلوک کرے گا۔ جناب بریر نے فرمایا، کیا تم اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ فرزند رسول جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیں؟ اہل کوفہ نے کہا کہ اہل کوفہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا تم اپنے وہ خطوط بھول گئے ہو جو تم نے لکھے تھے؟ کیا تمہیں اپنے وہ عہد یاد نہیں جو تم نے اللہ کو گواہ بنا کر کیے تھے؟ تم نے تو فرزند رسول کو یہ کہہ کر بلایا تھا کہ اگر ہم اپنے سر آپ کے قدموں میں رکھ دیں، جب وہ آ گئے تو اب اسے ابن زیاد کو پیش کرتے ہو۔
تم نے فرزند رسول کا پانی بند کر دیا، تم نے اپنی نبی کی ذریت سے بدترین سلوک کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن تمہیں سیراب نہ کرے۔ تم بہت ہی بد نصیب امت ثابت ہوئے ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا، بریر تو جو کچھ بھی کہہ رہا ہے ہمارے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا۔ اگر حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابن زیاد کے پاس پیش ہونا چاہتا ہے تو معاملہ ختم ہے، اور اگر ان سے انکار ہے تو پھر وقت ضائع نہ کرو۔ ہمیں بہر صورت حکم امیر کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر حسین چل کر نہ گیا تو پھر ہم سر حسین کو امیر کے پاس لے جانے پر مجبور ہوں گے۔ جناب بریر نے فرمایا کہ اس اللہ کی حمد کہ جس نے تمام لوگوں کے سلسلے میں میری بصیرت میں اضافہ فرما دیا ہے، اے اللہ گواہ رہنا میں ان لوگوں کے کردار سے بری ہوں۔ اے اللہ اپنا غضب ان پر نازل فرما۔ اے اللہ یہی مغضوب علیہم ہیں، ہر مومن کو ان کی اقتدا سے محفوظ رکھ۔ فوج یزید کے طرف سے جناب بریر پر تیر اندازی شروع ہو گئی۔ جناب بریر خاموشی سے واپس آ گئے۔ زہیر ابن قین نے کھڑے ہو کر عرض کیا، قبلہ اگر اجازت دیں تو میں بھی ان لوگوں سے بات کر لوں؟ آپ نے فرمایا، جاؤ اور ضرور کرو۔ زہیر ابن قین نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ نے عبداللہ کے لال کو ہمارے لیے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث کیا تھا، جو بشیر و نذیر بھی تھے اور سراج منیر بھی تھے۔ دریائے فرات پر تمہارا قبضہ ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ اس پانی سے ہر جانور سیراب ہو رہا ہے، لیکن جس کے نانا کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اسی کا نواسا اپنے شیر خوار بچوں سمیت لب دریا پیاسا ہے، اور تمہارے لیے ڈوب جانے کا مقام ہے کہ کس منہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہو۔ فوج یزید نے کہا کہ اے بریر ہمدانی، جہاں تک پانی کا تعلق ہے تو حسین، اولاد حسین اور انصار حسین کے لیے ایک قطرہ پانی بھی نہیں ملے گا۔ جب امام حسین نے ان کی یہ جسارت آمیز گفتگو سنی تو فرمایا، ان لوگوں پر شیطان کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ ذکر خدا اور انسانیت کے نام کی کسی قسم کی کوئی چیز سے یہ واقف نہیں ہے۔ یہی حزب شیطان ہے، اور حزب الشیطان کا انجام خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ فوج یزید نے پھر گھوڑوں کو آگے بڑھایا۔ آپ مرتجس پر سوار ہوئے، قرآن ان کے سامنے رکھا اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو، جلدی نہ کرو، ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنا وہ حق ادا کر دوں جو تمہاری طرف سے مجھ پر عائد ہوتا ہے، تم سے معذرت بھی کر لوں اور تم سے انصاف بھی مانگ لوں۔ اگر تم لوگوں نے انصاف دے دیا تو اس میں تمہاری سعادت ہوگی، اور اگر تم نے انصاف نہ دیا تو پھر مجھے اتنا فائدہ ہو جائے گا کہ کل تم سے کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ میں لا علم تھا، میں حقائق سے بے خبر تھا۔ حمد و ثناء الہی کے بعد آپ نے نبی کونین پر درود و سلام پڑھا اور فرمایا، اما بعد، اے کوفیوں، پہلے میرا نسب دیکھ لو، میں ہوں کون؟ پھر اپنے ضمیر سے سوال کرو کہ کیا تمہارے لیے میرے خون سے ہاتھ رنگنا اور ناموس پیغمبر کی توہین کرنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ کیا میں تمہارے نبی زادی کا بیٹا نہیں؟ کیا میں تمہاری نبی کے وصی کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کے چچا زاد کا لخت جگر نہیں؟ کیا میں اس کا جگر گوشہ نہیں جس نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرا چچا نہیں؟ کیا جنت میں اڑنے والے جعفر طیار میرے چچا نہیں؟ کیا تم نے میرے چچا زاد نہیں؟ کیا تم نے نبی کی یہ بات نہیں سنی کہ جو انہوں نے میرے اور حسن بھائی کے لیے فرمائی تھی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ جو کچھ میں نے کہا یہ حق ہے۔ جب سے میں دنیا پر آیا بخدا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر تمہیں ذرا بھی شک ہو تو تم میں وہ لوگ اس وقت بھی موجود ہیں جنہوں نے میرے نانا سے یہ الفاظ سنے تھے۔ کیا اس حقیقت کے جاننے کے بعد بھی تم میرے بے گناہ خون سے اپنے ہاتھ سرخ کرو گے؟ اس بات سے تمہیں شک بھی ہو تو کیا اس بات میں بھی کوئی شک ہے کہ اس وقت کرۂ ارض پر میرے سوا کوئی بھی تمہارے نبی زادی کا فرزند نہیں؟ علاوہ ازیں مجھے یہ بتا دو کہ کیوں میرے قتل کے درپے ہو؟ کیا میں
نے کوئی قتل کیا ہے جس کا قصاص مجھ سے لیتے ہو؟ کیا میں نے کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا ہے کہ جس کا بدلہ مجھ سے چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے جس کا معاوضہ مجھ سے مانگتے ہو؟ پھر آپ نے قرآن کریم کو کھولا، سر پر رکھا اور فرمایا، دیکھو یہ اللہ کی کتاب میرے اور تمہارے درمیان ہے، اس کا لانے والا وہ نبی جو میرا نانا اور تمہارا رسول ہے اور تمہارے درمیان ہے، مجھے بس اتنا بتا دو کہ وہ کون سی جگہ ہے جس کی بنا پر تم نے میرا قتل حلال سمجھ رکھا ہے۔ شمر نے کہا، حسین اب ان باتوں کا وقت گزر چکا ہے، تمہاری زندگی کی سانسیں گنی جا چکی ہیں۔ آپ نے شمر کی طرف دیکھا اور فرمایا، مجھے میرے جد امجد کئی مرتبہ خواب میں فرما چکے ہیں کہ ایک سفید و سیاہ کتا تیرے خون سے آلودہ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ تو ہی میرے خواب کی تعبیر ہے۔ یہ خبیث مبروس تھا۔ لحوف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بحق خدا یہ بتا دو کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تمام نے جواب دیا کہ ہم آپ کو کیسے نہیں پہچانتے، آپ فرزند رسول اور سبط نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا، باخدا قسم باخدا بحق خدا یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ رسول کونین میرے نانا ہیں؟ سب نے جواب دیا ہاں۔ کہا، آپ نے فرمایا کہ اچھا براہ خدا یہ بھی جانتے ہو کہ میرے والد علی بن ابی طالب ہیں؟ تمام نے جواب دیا جی۔ آپ نے فرمایا، خدا کے لیے یہ بتا دو کہ تم جانتے ہو کہ میری ماں فاطمہ الزہرا بنت مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے کہا، یہ بھی جانتے ہیں کہ تو فاطمہ زہرا کا فرزند ہے؟ سب نے کہا، یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نام پر یہ بھی بتا دو کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری نانی ختیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب ہیں، جس نے عورتوں میں سب سے پہلے اعلان اسلام کیا تھا؟ سب نے کہا، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ختیجۃ الکبریٰ کے نواسے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے واسطے یہ بھی بتا دو کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جنت میں اڑنے والے جعفر طیار میرے چچا ہیں؟ سب نے کہا، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ جعفر طیار کے بھتیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا اب ادھر دیکھو اور اللہ کے نام پر بتاؤ، کیا یہ وہی تلوار میرے پاس ہے جو سرور انبیاء کے پاس ہوا کرتی تھی؟ سب نے کہا، ہم نے دیکھ لی ہے، یہ وہی تلوار خاتم الانبیاء ہے۔ آپ نے فرمایا، اب میرے سر پر دیکھو اور خدا کے لیے بتاؤ کہ یہ وہی امامہ ہے کہ میرے سر پر کہ جو نبی کونین کے سر پہ ہوتا تھا؟ سب نے کہا کہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آپ کے سر پر امامہ رسول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا بحق خدا یہ بھی بتا دو کہ کیا تمہیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ میرا باپ علی ہی تھا جو اسلام میں اول، عالم حلم میں عظیم تر اور ہر مومن مومنہ کا مولا تھا؟ سب نے کہا کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا، اب اچھا یہ بتاؤ کہ تم ان تمام معلومات کے باوجود کس بنیاد پر میرے قتل کو جائز سمجھتے ہو، جبکہ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ حوض کوثر میرے باپ کی تحویل میں ہوگا، لواء الحمد کا حامل میرا ہی باپ ہوگا؟ تمام نے جواب دیا، اے حسین ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن تجھے پیاسے قتل کیے بغیر اب ہم واپس بھی نہیں ہٹیں گے۔ جب آپ کا یہ خطبہ مخدرات عصمت نے سنا اور فوجی یزید کا جواب بھی سنا تو مصروف گریہ و بکا ہو گئیں۔ آپ نے ہم شکل نبی اور قمر بنی ہاشم کو بھیجا کہ انہیں جا کر بتاؤ تمہارے رونے کے لیے بڑا وقت پڑا ہے، اس وقت ماتم نہ کرو۔ واقعی آپ نے سچ فرمایا تھا کہ تمہارے ماتم و گریہ کے لیے بڑا وقت پڑا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمی مستورات نے شہادت حسین پر سینہ زنی کی، سیاہ لباس پہنے۔ ان کے غم و علم کا یہ عالم تھا کہ انہیں واقعہ کربلا کے بعد نہ گرمی کا احساس ہوتا تھا اور نہ سردی کا۔ جناب سجاد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کھانا پیش کرتے تھے اور بحیثیت امام کھانے کا حکم دیتے تھے کہ ہماری کسی مستور نے واقعہ کربلا کے بعد ابن زیاد کا سر آنے تک کبھی نہ خضاب کیا، نہ سر میں تیل ڈالا، نہ بالوں میں کنگھی کی اور نہ آنکھوں میں سرما لگایا۔ مؤلف کہتے ہیں کہ شاید امام حسین علیہ السلام نے ہم شکل نبی اور قمر بنی ہاشم کو مستورات کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ آپ کو معلوم تھا
کہ ایک سیرت و صورت نبویہ کا حامل ہے اور دوسرا صورت و کردار حیدریہ کا مالک ہے۔ ان دونوں کو دیکھ کر ہی مستورات کو حوصلہ آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا خطبہ ان الفاظ پر ختم کیا: اب جب معاملہ تمہارے سامنے ہے، واضح ہے، اب بے شک آؤ اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں اپنے اور تمہارے رب پر توکل کرتا ہوں۔ کوئی ذی روح ایسی نہیں جو اللہ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ یقیناً اللہ صراط مستقیم پر ہے۔ اے اللہ، ان سے باران رحمت روک لے، ان پر زمانہ حضرت یوسف جیسا قحط مسلط فرما۔ بنی ثقیف کا نوجوان ان کا حکمران بنا جو انہیں تلخ موت کے گھونٹ پلائے۔ ان لوگوں نے ہماری تکذیب کی ہے، ہمیں بلا کر تنہا چھوڑ دیا ہے۔ تو ہمارا رب ہے، تجھ پر توکل ہے، تیرے حضور درخواست ہے اور تیری طرف باز گشت ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ قدرت نے امام حسین علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کو ان پر مسلط کیا، جس نے ان لوگوں کو بدترین قسم کے عذاب دے کر واصل جہنم کیا۔ میدان کربلا آنے والوں میں سے اس نے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا۔ مختار کہا کرتا تھا کہ میں اسے دین نہیں سمجھتا کہ قاتلین حسین روئے عرض پر دندناتے پھریں۔ اگر ایسا ہوا تو نصرت آل محمد کے نام پر مجھ سے بدنصیب کوئی نہ ہوگا۔ ان لوگوں کے خلاف میں نے اللہ سے مدد مانگی ہے، مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ، پھر انہیں تلاش کرو اور جہنم رسید کر دو، اور میں اس وقت تک کھانے اور پینے کو اچھا نہیں سمجھوں گا جب تک روئے عرض کو ان کے نجس وجود سے پاک نہیں کر لوں گا۔ اس کے بعد دوسری مجلس کا آغاز ہو رہا ہے اور ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کا احتجاج۔ ازدی کا بیان ہے کہ مجھے علی ابن حنظلہ شامی نے بتایا ہے کہ میں میدان کربلا میں موجود تھا جب ہم نے فرزند رسول کے گرد گھیرا تنگ کیا تو زہیر ابن قین مسلح ہو کر ہمارے سامنے آیا اور کہا: اے اہل کوفہ و شام، میں تمہیں عذاب خدا سے ڈراتا ہوں۔ جب تک ہمارے درمیان تلوار نہیں چلتی اس وقت تک ہم اسلامی اخوت کے رشتے میں منسلک ہیں، اور ہر بھائی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نصیحت کرے۔ اللہ نے ہمیں اور تمہیں ذریت نبی سے مبتلا امتحان کیا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ ہم آل نبی سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم تمہیں نصرت آل محمد کی دعوت دیتے ہیں، تمہیں بنی امیہ سے ظلم اور زیادتی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ قبل ازیں تم لوگ اپنی آنکھوں سے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کا انجام دیکھ چکے ہو۔ ان کی طرح تمہاری آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی اور تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تمہارا مسئلہ کیا جائے گا، تمہیں درختوں پر سولی لٹکایا جائے گا۔ زہیر کی ان باتوں کا جواب میں اہل کوفہ و شام نے جناب زہیر کو گالی بکنا شروع کر دیا اور کہا کہ جب تک ہم حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آئے گا۔ جناب زہیر نے فرمایا: اللہ تم پر رحم فرمائے، سمیہ کے بیٹے کی نسبت اولاد زہرا کو تمہاری مدد کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر تم ان کی مدد نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اس کے خون میں شریک ہونے سے بچو۔ شمر نے کہا: اے زہیر، اب خاموش بھی ہو جا، تیری ہر تقریر سے 2-4 آدمی بددل ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ جناب زہیر نے فرمایا: اے شمر، تجھے معلوم ہے کہ وہ تیرا ہی باپ تھا جو اپنی ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے کے نام سے معروف تھا۔ میں تجھ جیسا حیوان زادے سے بات نہیں کر رہا۔ اگر اس بھرے مجمع میں تو قرآن کی 2 آیتیں ہی سنا دے تو میں مان لوں گا کہ تو نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ ذات اور ذلت اور رسوائی تیرا مقدر بن چکی ہے۔ شمر نے کہا: یہ فیصلہ ابھی تلوار کرے گی کہ کون مرتا ہے اور کون جیتا ہے۔ جناب زہیر نے فرمایا: جب ہی تو میں نے کہا ہے کہ تو حیوان زادہ ہے۔ تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ موت کا نام ذلت نہیں، عزت کی موت سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے، اور نصرت آل محمد میں موت ہی عزت ہے۔ ہمیں موت سے نہ ڈرا اور نہ ہی موت سے ڈر کر ہم اس جگہ آئے ہیں۔ پھر جناب زہیر لشکر یزید کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے بندگان خدا، اس
زائد گوشت کی باتیں نہ سنو اور نہ ہی اس کی باتوں سے دھوکہ کھاؤ۔ بخدا وہ لوگ کبھی شفاعت نبی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے جنہوں نے ذریت نبویہ کے خون سے ہاتھ رنگے ہوں گے یا ان کے خون سے ہاتھ رنگنے والوں کا ساتھ دیا ہوگا۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے آواز دی، اے زہیر فرزند رسول، تجھے بلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تو نے حق نصیحت ادا کر دیا ہے۔ اے زہیر، تجھے فرزند رسول بلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تو نے حق نصیحت ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد خود امام حسین علیہ السلام مرتجز گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور آپ نے عمر ابن سعد کو دیکھا جو دیگر رؤسائے لشکر کے درمیان کھڑا تھا اور فرمایا، اس اللہ کی حمد ہے جس نے دنیا کو دار فنا بنایا ہے، جو اہل دنیا کو ایک حال سے دوسرے حال میں گردش دیتا ہے۔ وہی فریب خوردہ ہے کہ جو دنیا کے حال میں پھنس جائے، اور وہی فتنہ پرداز ہے کہ جسے دنیا دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے۔ اس دنیا میں دھوکہ مت کھاؤ، یہ دنیا اپنے ہر امیدوار کی امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور ہر حریص کو رسوا کر دیتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک ایسے معاملے پر جمع ہو چکے ہو کہ جس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کی نگاہ کرم کو تم اپنی طرف سے پھیر رہے ہو، غضب ذوالجلال کو دعوت دینے اکٹھے ہو گئے ہو۔ ہمارا رب کریم ہے مگر تم بدترین بندے بن رہے ہو۔ تم نے ایک مرتبہ اطاعت رب کا اقرار کیا، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا کلمہ پڑھا، پھر اسی نبی کی ذریت کے در پہ قتل ہو گئے۔ اے لوگوں، تم شریعت اسلام سے واقف ہو، تم تلاوت قرآن کرتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ کسی گناہ اور جرم کے بغیر ذریت رسول کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اے لوگوں، ذرا اپنے پیچھے دیکھو، وہی پانی جسے یہودی اور نصرانی پی رہے ہیں، تم نے اسی پانی سے اپنے نبی کی ذریت کے کمسن بچوں تک کو محروم کر رکھا ہے۔ شیطان تم پر غالب آ چکا ہے، تم ذکر خدا بھول چکے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم وہ لوگ ہو کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو۔ عمر ابن سعد نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس کی باتوں کا جواب نہ دو، میں جانتا ہوں کہ یہ علی کا بیٹا ہے، باپ کی طرح اس کی بات وزنی ہوتی ہے، اگر آج کا دن ختم ہو جائے اور کل کا دن آ جائے تو بھی باتوں میں تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ شمر نے آگے بڑھ کے کہا کہ اے حسین، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ بات وضاحت سے کرتا کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، مجھے قتل نہ کرو، میرا قتل تمہارے لیے جائز نہیں، نہ ہی میرے خیام کی غارت گری تمہارے لیے جائز ہے۔ میں تمہاری نبی زادی کا بیٹا ہوں، خدیجہ جو تمہارے نبی کی زوجہ تھیں وہ میری نانی تھیں۔ تم نے نبی کریم کی یہ حدیث سن رکھی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، میں نے دین نہیں چھوڑا۔ ابن زیاد کی اطاعت دین نہیں ہے، اللہ کی اطاعت دین ہے۔ عمر سعد آگے بڑھا، چلہ میں تیر چڑھایا اور لشکر حسین کی طرف پھینک کر کہا، لوگوں، ابن زیاد کے روبرو شہادت دینا کہ لشکر حسین کی طرف پہلا تیر میں نے ہی چلایا تھا۔ اس کے بعد ہر طرف سے تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اب اٹھو، اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال رہے، یہ تیر تمہارے لیے جنت کا پیغام ہے۔ اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا، ایک حملہ ہوا، پھر دوسرا حملہ ہوا، پھر تیسرا حملہ ہوا۔ فوج یزید نے سمجھا کہ اب حسین اور اس کے تمام ساتھی ختم ہو چکے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹے، جب غبار چھٹا اور انہوں نے دیکھا تو ابھی تک لشکر حسین کافی تعداد میں موجود تھا۔ پھر ایک ایک کی جنگ شروع ہو گئی۔ کتب مقاتل میں کے مطابق شہدائے حسینی میں سے ایک ایک کی جنگ میں سب سے پہلا شہید حر ہے۔ حر کے بعد بریر ابن خزیر ہمدانی، بریر کے بعد
وہاب ابن عبداللہ کلبی شہید ہوئے۔ ہر ایک جانے سے پہلے جناب سید الشہداء سے رخصت مانگتا اور یوں سلام کرتا: السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ آپ جواب میں فرماتے: اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرماتے: کچھ اپنی منزل پا چکے ہیں اور کچھ حصول منزل کے انتظار میں ہیں، ان میں کسی نے بھی دین میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ان میں سے جو بھی میدان میں گیا قلت تعداد درشت پیاس کے باوجود قلت تعداد اور شدت پیاس کے باوجود ہر جانے والے نے فوج یزید کے چھکے چھڑا دیے۔ دشمن حیران اور سراسیمہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ بالآخر عمرو ابن حجاج زبیدی نے فوج یزیدی سے کہا: او احمقوں، کچھ معلوم بھی ہے تم کس سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ کرۂ ارض کے مشہور شہسوار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ اب کوئی ان کے مقابلے میں تنہا نہ جائے۔ اگر ایک ایک کر کے تم لڑتے رہے تو یہ لوگ کم تعداد اور پیاس کے باوجود تمہیں نابود کر دیں گے، حالانکہ تم تعداد میں اتنے ہو کہ اگر ایک ایک پتھر بھی مارو تو یہ مٹھی بھر تعداد ان پتھروں کے ڈھیر سے نکل نہیں سکتی۔ عمر سعد نے کہا: تو نے اچھا مشورہ دیا۔ پھر عمر سعد نے اپنے پورے لشکر میں منادی کرا دی کہ خبردار کوئی شخص تنہا ان میں سے کسی سے مقابلے میں نہ جائے، اور اس کے بعد شامی لشکر نے گستاخیاں شروع کر دیں اور ذہنی اذیت پر آمادہ ہو گئے۔ ابن حوزہ نامی ایک شخص نے امام حسین کا نام لے کے کہا: اے فرزند رسول، اب آتش جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے پوچھا: کیا یہ ابن حوزہ ہے؟ جواب دیا گیا: قبلہ، ہاں۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور عرض کیا: بار الہ، اگر میں حق پر ہوں تو ابن حوزہ کو اس کا انجام دکھا۔ مسروق ابن دائل کہتا ہے کہ میں صف اول میں تھا۔ میں نے جب امام حسین کی دعا سنی تو میں نے ابن حوزہ کی نگرانی شروع کر دی۔ جب امام حسین نے اس کے حق میں بد دعا کی تو وہ غصے میں گھوڑا دوڑا کر ایک طرف چلا گیا۔ گھوڑے کو ٹھوکر لگی، ابن حوزہ گھوڑے سے گرا، لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں اٹک گیا۔ گھوڑا نہ رکا حتیٰ کہ ابن حوزہ کا آدھا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ایک ٹانگ رکاب میں اٹکی رہی۔ میں واپس لشکر میں آیا اور اپنے ساتھی کو بتایا کہ آج میں نے جو کچھ دیکھا، اس کے بعد عہد کر رہا ہوں کہ آل محمد کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ تمیم ابن حسین نے کہا: اے حسین، یہ دیکھ رہا ہے کہ آب فرات کتنا میٹھا اور لذیذ ہے، لیکن تجھے اور تیرے لشکر کو پانی کی جگہ موت پینا ہوگی۔ امام حسین نے سر سوئے آسمان بلند کیا اور عرض کی: بار الہ، اس شخص کو پیاسا مار۔ راوی کہتا ہے کہ اسی وقت وہ شخص پیاسا ہوا اور پھر پانی پانی کہتا مر گیا۔ جب بھی اسے پانی دیا جاتا تھا مانگتا تھا لیکن پیتا نہیں تھا۔ اس قسم کے بیسیوں واقعات ہیں جو کتب مقاتل میں موجود ہیں۔ محمد ابن اشعث، جو ابو بکر خلیفہ کا سگا بھانجا تھا، اس نے انتہائی جسارت آمیز کلمات کہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بد دعا کی جس کے نتیجے میں اسی وقت فی النار ہو گیا۔ شدت جنگ میں بھی ان پیاسوں کا یہ عالم تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ایک شہید ہوتا تو فوج یزید سے 20 واصلے جہنم ہو جاتے۔ اصحاب امام حسین کی شجاعت کی تصویر خود دشمن عمر سعد نے یوں کھینچی۔ ایک شخص نے عمر سعد پر طنز کیا کہ تمہیں فرزند رسول کو شہید کرتے ہوئے حیا نہیں آئی؟ عمر سعد نے جواب دیا: اگر میری جگہ تو ہوتا تو تو بھی یہی کرتا جو میں نے کیا ہے۔ بخدا ہم پر ایک گروہ نے حملہ کیا تھا جن کی تعداد کم تھی، لیکن ان کے جو ہاتھ تلواروں کے دستے پر تھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ بھوکے شیر ہیں۔ جس طرح حملہ کرتے تھے کشتوں کے پشتے لگا دیتے تھے، اپنے کو موت کے منہ میں ڈال دیتے تھے، نہ تو امان مانگتے تھے اور نہ ہی دولت کی لالچ رکھتے تھے۔ ان کے اور موت کے درمیان کوئی حجاب نہ تھا۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی سانس لیتے
تھے تو ہماری صفوں کی صفیں تہی تیغ کر دیتے تھے۔ عمر سعد نے حسین ابن نمیر کو 500 تیر اندازوں کے ساتھ آگے بڑھایا۔ یہ لوگ تیر اندازی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے، حتیٰ کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ ابو ثمامہ سیداوی نے سامنے آ کر عرض کیا، قبلہ، تیر بھی بارش کی طرح برس رہے ہیں اور نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ آپ نے سوئے آسمان دیکھا اور فرمایا، تو نے اچھے وقت نماز کو یاد کیا، اللہ تجھے نمازیوں میں محشور کرے۔ جاؤ عمر سعد سے کہو کہ نماز کا اول وقت ہے، تیر اندازی روک لو، تم بھی نماز پڑھ لو اور ہمیں بھی نماز پڑھنے دو۔ حسین ابن نمیر نے کہا، تم جاؤ نماز پڑھ لو، اگر قبول ہو جائے تو ہماری تو یہی نماز ہے۔ امام حسین نے زہیر ابن قین اور سعید ابن عبداللہ سے فرمایا، یہ لوگ تیر اندازی نہیں روکیں گے، تم دونوں میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھ لوں۔ یہ دونوں ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ امام حسین مصروف نماز ہو گئے۔ نماز ختم ہوئی اور سعید ابن عبداللہ 70واں تیر کھا کر آپ کی گود میں آ گرا۔ آخری الفاظ یہ تھے کہ اے اللہ، ان لوگوں پر قوم عاد و سمود کی سی لعنت بھیج۔ اے اللہ، اپنے نبی کو میرا سلام پہنچا دے۔ اے اللہ، اپنے نبی کو میرے ان زخموں کی تعداد بھی بتا دینا جو میں نے ان کے راکب دوش کی حفاظت میں کھائے ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں، یہ تو نماز ظہر تھی جو امام حسین نے اپنے انصار کے تحفظ میں عطا کر لی تھی، لیکن نماز عصر کے وقت آپ تنہا رہ گئے تھے اور آپ نے بڑے عجیب انداز میں نماز عصر ادا کی۔ آپ نے وضو پیشانی کے لہو سے کیا، رکوع کے لیے زین ذوالجناح پر اس وقت جھکے جب سینے میں تیر پیوست ہو کر پشت سے جا نکلا، اور آپ نے زین کے دباؤ سے تیر کو پشت کی طرف سے نکالا۔ سجدہ اس وقت کیا کہ جب زین ذوالجناح سے خاک کربلا پر آئے، لیکن پیشانی کے زخم کی وجہ سے جبیں زمین پر نہ رکھ سکے۔ ایک مرتبہ دایاں رخسار زمین پر رکھا، پھر بایاں رخسار رکھا، اور تشہد اس وقت کیا کہ جب دائیں پہلو میں تیر لگا، اور دو زانو ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کی طاقت سے نکالا۔ جب آپ نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، تم نے اپنے نبی کی ذریت کی حفاظت کا حق ادا کر دیا۔ اب اٹھو، جنت کے دروازے تمہارے سامنے کھلے ہیں، میرا نانا، بابا اور بھائی تمہارے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں تیسری مجلس سے آغاز ہوگا۔ پیج نمبر ہوگا 518 اور ہیڈنگ ہوگی شہادت جناب حر۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔